الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو کہ عالمین کا پروردگار ہے۔ درود و سلام و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری آل اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین پر۔ صدیم اسلامک وظائف میں خوش آمدید میرے پیارے ساتھیوں۔ آج آپ کی خدمت میں یا اللہ یا غنی روزانہ صرف ایک تسبیح پڑھنے کے فائدے اور معجزات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میرے ساتھیوں جو نئے ویور آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کی خدمت میں جلد سے جلد پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ میرے ساتھیوں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ ویڈیو کے سیکشن میں بھی اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور فرمائیں۔ میرے ساتھیوں آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے دو عظیم نام یا اللہ یا غنی، اس کی ایک تسبیح ہے، اس کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میرے ساتھیوں آج کل ہر آدمی پریشان ہے، حالات کی وجہ سے پریشانیوں کا شکار ہے، کوئی نقصان اٹھا رہا ہے کاروبار میں، کوئی کسی قسم کی اور تنگی اور تکلیف کا شکار ہے۔ تو میرے ساتھیوں اس کی بنیادی وجہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہ کرنا، تو اس لیے ہمارے لیے مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے ساتھی اس کے لیے سب سے پہلی بات کہ نماز کا دھیان ہم نے رکھنا ہے، اور 5 وقت کی نماز باقاعدگی کے ساتھ جب بھی آپ شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا، اس کا کرم ہوگا، اس کی عطا ہوگی۔ میرے ساتھیوں اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ دعاؤں کو قبول کرنے والی ہے، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، ہمیں احساس تک بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے تو اپنی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنی زندگیوں کو گزار کر اس کی خدمت میں جب پہنچیں گے قیامت کے دن تو اپنے اعمال کا ہم نے حساب بھی دینا ہے۔ تو میرے ساتھیوں احساس کرتے ہوئے، خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل توجہ کے ساتھ نیک اعمال کی طرف پلٹیے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور فضل فرمائے گا۔ میرے ساتھیوں اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ ایمان والے بندے تو وہی ہیں جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ میرے ساتھیوں روزانہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں انجانے میں ہم سے بہت سارے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جن کا ہم خیال نہیں کرتے، تو اس لیے بالکل احساس کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہم نے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ایک تسبیح استغفار کی ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دل پر بھی بعض اوقات غبار سا چھا جاتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو صحابہ اکرام کو بھی فرمایا کہ تم بھی استغفار کیا کرو۔ تو میرے ساتھیوں یہ ایک سنت طریقہ بھی ہے، انبیاء اکرام معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ ہم عاجزی کا اظہار نہ کرتے ہوئے پھر مشکلات میں گر جاتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں۔ تو میرے ساتھیوں تمام ساتھیوں نے یہی کوشش کرنی ہے کہ باجماعت نماز پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں آپ باوضو رہا کریں، اس سے نحوستیں ختم ہوتی ہیں، اس سے پریشانیاں چھٹتی ہیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم عاجزی کے ساتھ اپنی دعاؤں میں اسے یاد رکھیں گے، اس کی صفات کے ذریعے اس سے مدد طلب کریں گے تو کوئی وجہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کرم کرنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ میرے ساتھیوں جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ نہیں ہوگی۔ جب ہم ہی آراز کیے جائیں گے، منہ پھیرتے چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی مشکلات سے نجات نہیں دے گا۔ تو روزانہ صرف ایک تسبیح یا اللہ یا غنی ان دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھے میں ایک تسبیح پڑھنی ہے، جو بھی وقت آپ کو میسر ہو، چاہے فجر کا وقت ہو، ظہر کا ہو، عصر کا ہو، مغرب کا ہو، یا پھر عشاء یا عشاء کے بعد، جہاں بھی آپ کو وقت میسر آ سکے
پوری توجہ کے ساتھ دل جمی کے ساتھ اس عمل کو کیجیے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور فضل فرمائے گا۔ تو میرے ساتھیوں، آج کا یہ مختصر وظیفہ اختتام پذیر ہوا۔ آئندہ انشاءاللہ کسی اور وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔